اور میرے جیسے ہزاروں لوگ اس طرح ہیں جو ایسے حالات سے گزرے ہیں اور پارٹیوں میں شامل ہوئے. لیکن جب پارٹی ظاہری بات ہے یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ جب عروج پہ پہنچتی ہے تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں. نہیں تھا آپ کی کچھ ویڈیوز تھے جس کی وجہ سے آپ کو کافی مقبولیت ملی. 2011 میں جب مجھے پہلی دفعہ جو زیادہ شہرت اپنے علاقے میں ملی, ایک مظلوم کے ساتھ ظلم ہوا تھا, میں نکلا تو مجھ پہ لاٹھی چارج ہوا. حالانکہ ضلع بڑگرام کی تاریخ میں یہ پہلا اور آخری لاٹھی چارج ہے. السلام علیکم. اوور پوڈ کاسٹ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ نعیم شاہین صاحب موجود ہیں جن کا تعلق علی بڑگرام سے ہیں اور کافی عرصے سے سیاسی اپنے ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. 2020 میں انہوں نے ایک پارٹی کا آغاز کیا اور اس سے پہلے وہ تحریک انصاف, قومی وطن پارٹی اور دیگر پارٹیوں میں رہے تھے. اس کے بعد جب انہوں نے پارٹی اپنی بنا لی تو ایک بڑی تعداد میں خاص کر نوجوان طبقہ جو ہے وہ نعیم شاہین کا ساتھ دینے لگی اور ایک الگ انداز میں لوگ میں یہ کافی مقبول ہو گئی. سب سے پہلے تو بہت شکریہ نعیم شاہین صاحب کہ آپ نے ہمیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں ٹائم دیا. یہ مجھے بتایا کہ آپ نے آغاز کب کیا تھا سیاسی کریئر, آپ نے کہاں سے شروع کی اور کب؟ ایکچولی میں نے آغاز کیا تھا جب لال مسجد شہید ہوا. تو پہلی دفعہ اس وقت سیاست کے لیے تو نہیں, لیکن لال مسجد کے لیے میں گھر سے ایک جلوس کی شکل میں نکلا اور وہی میری کسی پبلک پلیس میں وہ میرے پہلی اسپیچ تھی. پر وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہوا. پھر جب میں عمران خان سے ملا 2007 میں, چونکہ اس وقت وہ اس کی پوزیشن جو موجودہ ہے یہ تو نہیں تھی لیکن ایک امید تھی, تو اس سے میں ملا. میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا تو شامل ہوتے ہی پرویز مشرف نے ایمرجنسی لگائی. ایمرجنسی کے بعد ہم نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو یہ اعزاز الحمدللہ مجھے حاصل ہے کہ میں ضلع بڑگرام کا سب سے پہلے سیاسی قیدی ہوں اور 1600 قیدیوں میں سے پور میں سب سے کم عمر کا بھی میں تھا. تو تب سے شروع ہوں, ابھی تک لگا ہوا ہوں. ابھی تک لگے ہوئے. تحریک انصاف سے راہ جدا کرنے میں مشکلات کتنے تھے اور کیوں, وجہ کیا بنی؟ بیسیکلی ہم جیسے لوگ جب سیاست میں آتے ہیں تو وہ اپنے ضلع اور اپنے علاقے, اپنے لوگوں کی پسماندگی اور ان کے محرومیوں کو دیکھ کر ہم سیاست کا فیصلہ کرتے ہیں. اور میرے جیسے ہزاروں لوگ اس طرح ہیں جو ایسے حالات سے گزرے ہیں اور پارٹیوں میں شامل ہوئے. لیکن جب پارٹی ظاہری بات ہے یہ اس ملک کا المیہ ہے کہ جب عروج پہ پہنچتی ہے تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں. اور پھر وہ پرانا پریکٹس جب فاطمہ جناح اور ایوب خان کے جب الیکشن تھے, یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہے. تو اس وقت جو لوگ فاطمہ جناح کے اگینسٹ کھڑے ہوئے صدر ایوب خان کے ساتھ, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی بھی جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہر جیل سے آتے ہی پریس کانفرنس کرتے جاتے ہیں, ان میں بیشتر لوگ وہی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اور کسی مجبوری کی حالت میں, لیکن یہ وہی خاندان ہے. تو تب سے تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا کہ 2014 کے بعد 13 کے الیکشن کے بعد میں بیسیکلی اینٹی فیوڈلزم پالیٹکس کرتا تھا. تو ہمارے جو یہاں کے قوانین تھے, جاگیردار نواب تھے, وہ سارے پی ٹی آئی کی طرف ان کو اشارہ ملا تو وہ ادھر جانے لگے. تو وہاں سے ہماری پارٹی کے ساتھ اختلافات ہوئے, تب انہوں نے ان کو شامل کیا تو ہم نکل گئے. ہم اپنی نظریے پہ الحمدللہ آج بھی قائم ہیں. عمران خان سے آپ کے ذاتی طور پر تعلقات کیسے تھے, کیونکہ آپ کافی پرانے ساتھی تھے؟ اصل میں یہ ہمارے جو پارٹی سے نکلنے میں میرے خیال میں عمران خان کا شاید نہ کوئی وہ نہیں ہو, کیونکہ اس وقت پارٹی ایک دم ایسی ابھری اور اتنی بڑی ہوئی کہ عمران خان کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اس نے صوبہ اعظم سعودی پرویز خٹک کے حوالے کیا اور پنجاب کسی اور کے حوالے کیا, سندھ کسی اور کے. تو اس فیصلوں میں پھر عمران خان کا کوئی کردار نہیں تھا. اور سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جو پیچھے سے جو لوگ سپورٹ کر رہے تھے ان کی مرضی تھی, تو ان کو یہ لوگ شوٹ کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ لوگ ان کے ایک فون پہ اپنا نظریہ اپنا ایمان سب کچھ بیچتے ہیں, تو ان لوگوں کو لانا شروع کیا. تو خان صاحب کہ اپر لیول پہ شاید ان کو ہو, لیکن ان فیصلوں میں ڈائریکٹلی ان کا کوئی انوالومنٹ نہیں تھا. آپ کی کچھ ویڈیوز تھے جس کی وجہ سے آپ کو کافی مقبولیت ملی. اس میں اگر میں ذکر کروں تو خان قوانین کے حوالے سے آپ کے منہ سے جب الفاظ نکلتے تو لوگوں کی جو ویڈیوز میں آپ کی ویڈیوز اسپیچز میں انٹرسٹ جو ہے وہ
بلڈ ہو جاتا ہے، مطلب مزید ان کا لوگوں کا انٹرسٹ بلڈ اپ ہو جاتا ہے، وہ ویڈیوز بڑے شوق سے دیکھتے ہیں جب آپ خان خوانین کو للکارتے ہیں۔ اچھا، یہ میری زندگی میں پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے، لیکن میں شروع سے جب سے سیاست میں آیا ہوں تو ایک تو الحمدللہ میں جس پارٹی میں بھی رہا ہوں میں نے دل و جان سے کام کیا ہے۔ 2011 میں جب مجھے پہلی دفعہ جو زیادہ شہرت اپنے علاقے میں ملی، ایک مظلوم کے ساتھ ظلم ہوا تھا، میں نکلا تو مجھ پہ لاٹھی چارج ہوا۔ حالانکہ ضلع بڈگرام کی تاریخ میں یہ پہلا اور آخری لاٹھی چارج ہے، نہ اس سے پہلے کسی پہ ہوا تھا نہ اس کے بعد۔ حالانکہ اس میں بھی کچھ لوگ جو مقامی جو پولیٹیشین تھے وہ سارے انوالو تھے، تو ان کی ایما پر تو تب سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ 2-3 دفعہ میں جیل بھی گیا ہوں، یہ بھی ہے۔ اور جہاں پہ یہ میرے لہجے سے اور میرے اسپیچز میں اکثر خان خوانین اور ظالم کے خلاف جو للکار ہوتی ہے، وہ باہر کی دنیا تو اس کو فیل نہیں کر سکتی، لیکن جو بٹگرام جیسے یا دیر کے سائڈ پہ، بنیر سائڈ پہ جہاں پہ خان خوانین ہے، یا پنجاب میں جہاں پہ چودراہٹ ہے، بلوچستان میں سردار ہے، سندھ میں سائیں وغیرہ ہے، ان ناموں سے جتنے بھی یہ جو دیہاتی علاقے ہیں، ان لوگوں کی انٹرسٹ اس لیے ہے کہ وہ اس دور سے گزر رہے ہیں، کچھ گزر چکے ہیں اور زیادہ تر گزر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو حالات ہے، اور جب میں جہاں جاتا ہوں شمولیت کے لیے تو مجھ سے پہلے کان پہ آ کے بتا دیتے ہیں کہ تب سے یہ دھمکی آئی، وہ آئی، یہ ہوا، تو پھر لازمی بات ہے وہ میرے ورکر ہیں، میرے پارٹی کے لوگ ہیں اور میرے آزادی کے ساتھی ہیں، تو پھر مجھے اس کا جواب ضرور مطلب اسی لہجے سے دینا پڑتا ہے۔ تو اس سے بعض لوگ ایگری کرتے ہیں، بعض لوگ مجھ پہ تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن میں سچویشن کے دیکھ کے بات کرتا ہوں۔ جو تنقید کرتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ جان بوجھ کے کچھ اس طرح کر رہے ہیں۔ ضلع علیہ کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ ضلع علیہ فارملی بن چکا، بنے گا، اس سے علیہ کے لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا؟ پولیٹیکل سکورنگ کس حد تک اس میں ہو رہی ہے؟ اچھا، ضلع لائی کا جو مسئلہ ہے نا، یہ ان کا پہلے سے ایک وعدہ تھا کہ ہم ضلع بنائیں گے۔ پی ٹی آئی کے جو ایم پی اے صاحب تھے، بیچ میں اس پر انہوں نے کام نہیں کیا۔ جب وزیر اعلیٰ صاحب علیہ آئے تو انہوں نے مطالبہ کر دیا، حالانکہ ان کے اس میں یہ 10 نمبر پہ یہ ڈیمانڈ تھی، اور 9 پہلے یہ کوئی سڑکیں اور اسکول وغیرہ تھے اس قسم کے۔ تو ہم تو سب خوش ہیں، اور یہ علیہ والوں کا خواب ہے، اور انشاءاللہ اس خواب کو عملی جامہ انشاءاللہ تحریک انقلاب اس کو پہنائے گی۔ جہاں تک ان کا میں سمجھتا ہوں ان کی سیاسی اپروچ جو ہے وہ ویک تھی، ان میں کمیونیکیشن سکل کی کمی ہے، اور ان کی حالانکہ یہ بنگال کے ٹائم سے کہتے ہیں کہ ہم بنگال کے وزیر ہمارے دادے رہ چکے ہیں، اس وقت سے سیاست کر رہے ہیں، لیکن وہ جو اپنے علاقے اپنے حلقے کے مفاد میں جو کام لیا جاتا ہے وہ سکل میرے خیال میں ان میں نہیں تھی، کیونکہ ان لوگوں کو انہوں نے ٹرخایا، یہاں تک ٹرخایا کہ اسمبلی ختم ہو گئی، ڈیزالو ہو گئی۔ اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے 2 دن بعد یہ منت ترلے کر کے انہوں نے وہ کیا نوٹیفیکیشن دیا ہے ان کو، حالانکہ اس کا کوئی جواز بھی نہیں تھا، اور وہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ بھی بٹگرام کے دوسرے حلقے کے ایم پی اے کے ہاتھ میں دیا۔ تو اس سے سب کو پتہ ہے کہ مطلب اس سے کیا پیغام جاتا ہے۔ تو اس پہ کام تو ہوا تھا بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں سے ہم جاری رکھیں گے، کنٹینیو رکھیں گے۔ لیکن اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد پھر ان کو واپس ہونا ہی تھا، وہ تو سب کو۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل سکورنگ کے لیے، دوسرا اس سے پہلے آپ نے بات کی کہ لوگ ظالم ہیں، ان کے خلاف بات کرنے میں اپنا حق سمجھتا ہوں۔ واقعی علیہ اور بٹگرام کے خان خوانین ظالم ہیں؟ دیکھیے، یہ ابھی تو بدقسمتی سے جتنے بھی قوانین ہیں وہ بیسیکلی کام نہیں کرتے، اور یہ شرعی مسئلہ بھی ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زیادہ زمین فتح ہوئی تو وہ پھر بیٹھ گئے صحابہ کہ بھائی جن کو ہم زیادہ زمین اگر کسی کو دیں گے تو وہ جاگیردار بنے گا، جب جاگیردار بنے گا تو لازمی بات ہے کہ وہ اپنے رعایا پہ ظلم کرے گا۔ تو اس لیے پھر انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اتنی زمین دیں گے جتنے میں کوئی کھیتی باڑی کر سکتا ہے، اور ان کا جو ٹیکس اس وقت خلافت کا جو بھی تھا وہ لیں گے۔ تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ جہاں پہ جاگیردار ہوتے وہ ظلم کرتے۔ اس میں سب سے بنیادی وجہ تو یہ ہے ان کی سوچ ہے، ان کی ذہنی پسماندگی ہے۔ وہ بس اپنے آپ کو تیسمار خان سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ زندگی بھر جو ہے نہ ایجوکیشن ان کا حق ہے، نہ صاف پانی ہے، یہ اپنے مرضی سے کوئی بھی فیصلے کا حق ان کو نہیں ہے۔ وہ یہ اپنا وہ سمجھتے ہیں، حق سمجھتے ہیں کہ ان کے سارے فیصلے ہم کریں گے۔ تو جب فیصلے کرتے ہیں تو ان میں ایمانداری بھی نہیں ہوتی، تو جہاں سے رشوت زیادہ ہو جاتی ہے، جہاں سے کوئی
پیسے زیادہ مل جاتے ہیں یا کوئی بکری وغیرہ زیادہ میں، تو ان کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، زمینوں سے لوگوں سے ٹیکس لینا، یہ صلح کرنے میں پیسے لینا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ کام نہیں کرتے. یہ بیسیکلی سمجھتے ہیں کہ ہم نواب ہیں، ہم کیا کام کریں گے. سب کو پتہ ہے کہ آج کل اگر آپ کوئی بزنس نہیں کریں گے تو زمین مٹی تو سانپ کھاتے ہیں، انسان تو نہیں کھاتے. اور مکئی سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. ادھر ایسی پنجاب کی طرح زمینیں بھی نہیں ہے کہ آپ گندم بیچے یا اس کے وہ جو باقی رہ جاتا ہے ان کو بیچے. تو یہ لوگ کوئی کام نہیں کرتے. ان کا یہی کام ہے کہ کسی کی اگر بیٹی بھاگے گی گھر سے، اس کو ہم رکھیں گے تو پیسے اسے لیں گے، پھر اس کی راضی نامہ کریں گے تو پیسے لیں گے. جہاں پہ لوگ زیادہ کمزور اور راضی نامہ نہیں ہوتا ہے تو وہ کسی کی اگر بیوی مر گئی تو اس پر اس کو بیچتے بھی ہیں، سالوں سالوں تک گھر میں رکھتے ہیں اسے، برتن دو پتہ نہیں اور بھی کیا کیا کام کرواتے ہیں. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ریاست میں رہتے ہیں اور یہ ریاست میں ہمارے بنیادی حقوق ہے کہ ہمیں اپنی زندگی جینے کا پورا حق دیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ میں ان کے خلاف اس لیے ہوں، میں کہتا ہوں اگر کوئی پہاڑ کی چوٹی پہ کوئی دیخان بھی رہتا ہو یا نیچے شہر میں، سب کو پانی کا، ایجوکیشن کا، صحت کا جو بیسک رائٹس ہے وہ ان کو ایکول وہ مواقع ملنے چاہیے. جو یہ سمجھتے ہیں تو ظلم یہاں پہ بہت زیادہ ہے. اور آپ کو تو سب کو پتہ ہے کوئی کوہستان میں قتل کریں تو وہ کرمنل الائی پہنچ جاتے ہیں، کوئی شنگلہ میں کرے، کوئی تورغر میں کرے، بٹ اگر جہاں بھی کرے بس ان کے پاس پہنچ جاؤ، ان کے پیچھے دھریں. اور مزے کی بات یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے صبح یہ پروٹیکشن دیتے اور ایسے پروٹیکشن دیتے ہیں کہ اب الائی میں یہ جو اجرے ہیں ان اجروں میں پولیس کی انٹری نہیں ہے. یہ نو گو ایریا ہے اور یہ سب کو پتہ ہے. آئی جی کو یہ ریڈ زون ہے پولیس کے لیے. پولیس صرف خوشامد کے لیے جا سکتی ہے. جب ان کے کوئی پروگرام ہو تو ٹریفک والے اور پولیس والے صرف وہ ان کی وہ بڑھانے کے لیے پروٹوکول دینے کے لیے جا سکتے ہیں یا ان سے کوئی چیز مانگنے کے لیے جا سکتے ہیں. قانونی کام سے پولیس کا وہاں پر داخلہ بند ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیسے اس چیز کو ایکسیپٹ کروں. میں ایک پاکستانی شہری ہوں، میں ایک مسلمان ہوں، ایک انسان ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور شاید یہی وجہ ہے کہ الائی جو ہے وہ انتہائی پسماندہ ہے اس وقت بھی. اور کون کی روڈ ہمارے سامنے ہے، جتنی میری زندگی عمر ہے اس میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کون کی جو سڑک ہے وہ ریکنسٹرکٹ ہوئی ہو. آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کی پارٹی اس وقت کہاں سٹینڈ کرتی ہے؟ اچھا، اس سے پہلے یہ پارٹی کے سوال سے پہلے میں ذرا کون پہ دو اپنا وہ دیتا ہوں. کون سڑک جو ہے جب یہ زلزلہ ہوا، زلزلے سے پہلے جب یہاں پہ کوہستان میں زلزلہ ہوا اور کے ڈی پی میں الائی کو وہ کر دیا تو اس وقت اس کی ٹینڈر تھی 98 لاکھ روپے. یہ 98 لاکھ پہ بشام سے لے کر بنے تک بن گئی ہے اس ٹائم. اس کے بعد جب زلزلہ ہوا تو ایرا میں اس کے لیے 55 کروڑ روپے رکھے گئے. 55 کروڑ روپے اس کو ایسے ہی آپ سب نے دیکھا، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا. کوئی کسی جگہ پہ تھوڑا کام ہو کے وہ 55 کروڑ روپے ہڑپ کر دیے گئے. اچھا، یہ کیس چلا گیا نیب میں. پھر نیب کو میں نے سنا ہے کہ 6 کروڑ روپے وہ ٹھیکیدار نے دے دیے، وہ بھی خاموش ہو گئے. الائی میں جو آپ تھوڑی بہت جو سڑکیں دیکھتی ہیں نا، کچی سڑکیں، پکی تو وہاں پہ نہیں، 5 کلومیٹر روڈ بھی نہیں ہے. یہ جب مشرف آیا تو اس وقت وہ ڈی سی صاحب وہ روڈیں بنا رہے تھے اور یہ راستے ادھر بھی بنایا ہوا ہوگا. اس کے بعد وہاں پہ سنگی نے بہت کام کیا، سیو دا چلڈرن میں کیا، بارانی پروجیکٹ نے کیا. ان کا کیا ہوا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اور دوسری بات یہ کہ یہ پارٹی آپ کہتے ہیں، پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کراچی میں الحمدللہ ہماری پارٹی ابھی کافی فعال ہے. اور ملکھنڈ ڈویژن میں، آپ کے ملکھنڈ میں ہماری تنظیم مکمل ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے امیدوار بھی یہاں سے لائیں. اور باقی ہزارہ ڈویژن میں وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی ڈسٹرکٹ ہے اس میں الحمدللہ بھی تھوڑے دوست مل رہے ہیں اور امید ہے انشاءاللہ کہ بہت جلد پورے ملک میں ہماری پارٹی ہوگی. آپ کو مختلف جو خواتین ہیں ان کی طرف سے میں نے سنا ہے کہ دھمکیاں بھی ملی تھی، جس کے حوالے سے سوشل میڈیا میں باتیں چل رہی تھی، کیا سچ ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ایسے علاقوں میں پالیٹکس کرنا اور پھر ایسے لوگوں کے خلاف پالیٹکس کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اور تھریٹس تو ہر ٹائم ہوتی ہے. اور پاکستان میں تو ویسے بھی آپ پالیٹکس کی روایت ایسے چلی ہے کہ آپ ہر ٹائم سر جو ہے وہ ہتھیلی پہ رکھ کے سیاست کریں گے. تو اس میں حقیقت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے اللہ تعالیٰ میرے اس وقت تک حفاظت کرے گا. ملکی سیاست پہ بات کرتے ہیں. آج کل کے حالات اور اس معاملات کو اگر دیکھیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کوئی پارٹی جو ہے اس ملک میں چل نہیں سکتی.
تو آپ کی کیا کس حد تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط اور ان کے ساتھ معاملات؟ اچھا، ہماری پارٹی کا بنیادی نقطہ جو ہے نا ہمارے منشور کا، جو میں سمجھتا ہوں اور ہماری پارٹی سمجھتی ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو ذکر کیا کہ فاطمہ جناح اور ایوب خان کے دور سے، تو میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے اور بہت گہرائی سے میں نے دیکھا ہے. یہ وہی 100-150 خاندان ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ پہلے پیپلز پارٹی میں چلے گئے، ان کی حکومت آئی، پھر قاب میں چلے گئے، ان کی آئی، پھر نون میں، ابھی وہی سارے پی ٹی آئی میں ہیں. تو یہ بدقسمتی سے ایک سلسلہ شروع سے چلا ہے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک مہرے ہیں، اور یہ مہرے ہر ٹائم ان کو اویلیبل ہوتے ہیں اور کسی بھی حالت پہ ہوں. اگر آدھی رات کو بھی وہ چاہے تو یہ مہرے یسر کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے نہ پاکستان میں جمہوریت، جسے جمہوریت معذب دنیا میں کہتی ہے، وہ جمہوریت نہیں رہی، نہ یہاں پہ مکمل امریت ہے، نہ مکمل جمہوریت ہے، اور لوگوں میں ایک بے یقینی اور ایک مایوسی جو ہے لوگوں کے دلوں میں ہے، جس میں ہم سوچ رہے تھے کہ پہلے نواز شریف نے آواز لگایا کہ ووٹ کو عزت دو، تو ہم سب خوش ہو رہے تھے کہ چلو کسی نے تو آواز لگایا، کم سے کم یہ تو اس طرف نہیں دیکھیں گے. پہلے عمران خان نے کہا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں، تو اب وہ سارے جو کارتوس تھے وہ ٹھوس ہو گئے. تو تحریک انقلاب یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ایسے حالات ہیں اور یہ پارٹیوں کے سربراہان یہی ہے اور ان کا یہ رویہ ہے، تو میرے خیال میں یہاں پہ حالات جوں کے تو رہیں گے اور یہ ڈرامہ چلتا رہے گا. ہاں، اگر پارٹیوں کے سربراہان اور لیڈرشپ بیٹھیں، سوچیں اور 2 منٹ کے لیے، 2 دن کے لیے یا اپنی ذاتی اور انتقامی سیاست کو چھوڑ کے صرف ملک کا سوچے اور اس بات پہ بیٹھ جائے، کوئی میثاق ہو جائے کہ اس ملک کا ایک آئین ہے اور آئین اور قانون کے مطابق ہم صاف شفاف الیکشن کریں گے، جس کو مینڈیٹ ملے گا بس وہ اپنا حکومت کرے، عوام فیصلہ کرے گی اور ہم کسی اور طرف نہیں دیکھیں گے، تو میرے خیال میں پھر اس ملک کا کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن جب تک یہ سلسلہ ہے تو میں خود اس حالت میں بہت زیادہ پریشان ہوں. اور اس وقت جو حالات ہیں، میری تمام ہمدردیاں جو ہے پی ٹی آئی کے عام ورکر کے ساتھ ہیں، خاص کر اس میں فیمیل بھی ہے، اور عام جو ورکر ہے وہ انتہائی مخلص ہوتا ہے، وہ دل سے ایک نعرہ لگاتا ہے، آپ کے منشور پہ آتے ہیں، آپ کی تقریر سے متاثر ہوتا ہے، آپ ان کو جو خواب دکھاتے ہیں وہ خواب ذہن میں سجائے روڈ پہ بھی نکلتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ آج کل جو ہو رہا ہے اور آج کل جو ہم سن رہے ہیں جو میڈیا سے، حالانکہ ہماری پارٹی اور میں خود ہم پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے. میں خود سمجھتا ہوں کہ پاکستان سیکورٹی رسک ہے. اگر یہاں کی آپ آرمی کو کمزور کریں گے تو آپ کے دشمن ایک دن کے لیے آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو ہم نظریہ پاکستان کے حامی ہیں اور سب کو ہونا چاہیے. لیکن جو ہو رہا ہے، مطلب پہلے باچا خان کی آپ مثال لے، اس نے 36 سال جیل گزارے، 36 سالوں میں ان کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہوا جو ایک رات میں اب جو ہو رہا ہے. تو اس پہ مجھے بہت افسوس ہے. نہیں ہونا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پیپل پارٹی کے پاس کپڑی، روٹی، مکان اور یہ نعرہ، مسلم لیگ کے پاس فی الحال تو ووٹ کو عزت دو کے بعد جو ہے وہ ابھی ان کے نعروں میں تھوڑی سی تبدیلی بھی آئی ہے، فوج کے فیور میں کافی وہ نعرے لگا رہے. لیکن آپ کے پاس جس طرح تحریک انصاف کے پاس بھی مختلف نعرے تھے الیکشن کے دوران، ابھی بھی ہے، تو آپ کا نعرہ کیا ہے یا آپ کے مینیفیسٹو کیا ہے؟ لوگوں کو کیا ڈیفرنٹ کیا دے رہے ہیں؟ ہمارا بیسک جو نعرہ ہے نا، ایک تو نعروں کے بارے میں بتاؤں کہ منشور سب کے اچھے ہوتے ہیں، وہ لوگ بیٹھتے ہیں اچھی باتیں لکھتے ہیں اور اچھے نعرے بناتے ہیں. عمل کا وقت جب آتا ہے تو پھر ان کی ترجیحات بدل جاتے ہیں، ان کے مفادات اور ہو جاتے ہیں. پھر ملک کی مفادات اور پاکستانی 22 کروڑ عوام کی مفادات کو چھوڑ کے وہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے وہ پھر ان کے سارے فیصلے ہوتے ہیں اور اپنے اولاد کے لیے جائیداد جمع کرتے ہیں. تو اس پہ مجھے افسوس ہے اور نہیں ہونا چاہیے. پارٹی جو منشور پیش کرتی ہے ان کو چاہیے کہ ان پہ ثابت قدم رہے. اور پچھلے یہ 10-12 سالوں سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ نیا اور پرانے پاکستان اور مختلف ناموں سے سب سے پہلے پاکستان، نیا پاکستان، پرانا پاکستان پہ میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس جو نعرہ ہے وہ ہے ہم سب کا پاکستان. اس کی بنیادی وجہ ہے جو ہماری بنیادی نظرے سے، اب میں اپنے علاقے میں دیکھوں، یہاں پہ آپ فرض کریں گجر قوم ہے جو بہت عزت دار قوم ہے، محنت کش ہے، لیکن وہ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں ان کو اتنی ترجیح نہیں جاتی، ان کی محرومیاں ہم سے زیادہ ہے. اسی طرح اگر یہاں سے آپ جائیں نا تو بلوچستان کی محرومیاں دیکھیں، کھیبی کے دیکھیں، کراچی والے رو رہے ہیں، وہ باجوڑ مومن جو ایجنسیاں ہیں
ان کے ساتھ اور سلوک کیا جا رہا ہے. تو میں نے اور ہماری پارٹی نے ہم سب کا پاکستان کا نعرہ اس لیے لگایا ہے کہ ایک ایسا پاکستان ہو جس میں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو, سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو. یہاں پہ جو ہے یہ فنڈ کا منصفانہ تقسیم ہو, وسائل کا بھی منصفانہ آپ دیکھ دیں گے یہاں پہ پانی کا تقسیم جو ہے منصفانہ نہیں ہے. فنڈ NFC پہ ایوارڈ پہ عمل نہیں ہوتا. بلوچستان کے ساتھ میں خود حیران ہوں کہ وہاں پہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ کیوں یہ ریٹ قائم نہیں ہو رہا, ان لوگوں کے مسائل کیوں نہیں سنے جاتے, ان کو قومی ادارے پہ کیوں نہیں لایا جاتا. اور یہ ہر پارٹی جو گورنمنٹ میں آتی ہے وہ کہتے ہیں ہم بلوچستان کے حقوق کے جنگ لڑیں گے, جب آتی ہے پھر ان کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا. اس طرح ہمارا صوبہ ہے, ہمارے بجلی کے بقائے جات ہیں, تمباکو کے ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں. تو ہمیں وہ حصہ بر وقت نہیں ملتا, اتنی توجہ نہیں ملتی. تو اس لیے ہم نے یہ نعرہ لگایا ہے کہ ہم ایسا پاکستان چاہتے جو ہم سب کا ہو, جس میں سب فیل کرے, غریب امیر بلوچی سندھی پنجابی پٹھان, کہ یہ ہم سب کا ملک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب سب فیل کریں گے تو سب پاکستان کے لیے کام کریں گے. دیکھیے سب سے پہلے تو سب کو چاہیے کہ ہر کوئی یہ دیکھتا ہے جس کا کوئی گھر ہو. اگر فرض کرے میں پرائم منسٹر بنتا ہوں تو پاکستان میرا گھر ہوگا, میں اپنے وسائل دیکھوں گا, میں اپنے انکم کے جو سورسز ہے وہ دیکھوں گا, پھر اپنے اخراجات دیکھوں گا, پھر اس کو ہم ٹھیلی کرتے ہیں کہ اب اس میں کہاں سے. سب سے پہلے اس پہ کام ہونا چاہیے کہ آپ کے پروٹوکول میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں, غیر ضروری یہ منسٹریاں کتنی ہیں, غیر ضروری اور بہت سارے مراعات ہیں جو بیوروکریٹس کو دی جاتی ہے, ججز کو دی جاتی ہے, عام یہ پارلیمنٹیرین کو دی جاتی ہے. تو اپنے تمام خرچوں کو محدود کر کے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے ہو. دوسرا میں دیکھوں گا کہ ہمیں کہاں سے پیسہ مل سکتا ہے. اب آپ کے پاس ایگریکلچر ہے, اور آج کل بہت افسوس کی بات ہے ہماری تمام زرعی زمینوں پہ سوسائٹیاں بن رہی ہے. حکومت کو اس بارے میں کوئی احساس ہی نہیں ہے, حالانکہ ایگریکلچر میں ہم پوری دنیا میں چند ملکوں میں سے ایک ہیں, اور ہمارے پاس پانی بھی ہے, زمین بھی ہے. اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پاکستان کے سائنٹسٹوں نے ایگریکلچر میں کوئی ایسا بیج نیا بنایا ہے جو مطلب زیادہ فصل دے گا کم. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ جرمنی سے یا کینگروز سے پتہ نہیں کیا کیا نام آ جاتے ہیں. تو ایگریکلچر ہے ہمارے پاس پانی ہے جس سے ہم بہت زیادہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں. قدرتی بہت سارے جو اللہ کی طرف سے جو وسائل ہیں, ان وسائل کو اس ملک کے اور ملک کے قوم کے فائدے میں لانے کی ہم کوشش کریں گے تاکہ ہمارے خرچے کم ہوں, آمدن کے مطابق ہوں. اس کے بعد اگر کچھ نہیں ہوا تو فار دی ٹائم بینگ ہم کسی دوستوں سے یا IMF سے کہیں سے بھی, اس میں کوئی خبات نہیں ہے. امریکہ پہ بھی قرضے ہیں, ہر جگہ پہ قرضے ہیں, لیکن وہاں پہ جو قرضے لیے جاتے ہیں وہ وہاں کے عوام پہ خرچ ہوتے ہیں. یہاں پہ جب قرضے لیے جاتے ہیں تو وہ اشرفیہ پہ خرچ ہوتے ہیں. اور اس لیے میں خود عمران خان سے اس چیز سے صرف بہت زیادہ متاثر تھا کہ وہ اینٹی اسٹیٹس کو کی سیاست کرتا تھا, جو بدقسمتی سے 2018 میں وہ فیل ہوا. تو جب تک یہاں پہ اشرفیہ ہے تب تک اس ملک کا کچھ نہیں ہونے والا. تو دوسری بات, ایجوکیشن پہ جو سب سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہم کبھی آپ اپنے صوبے کو دیں گے, کبھی پراکٹر آتے ہیں, کبھی منیٹر آتے ہیں, کبھی کوئی اور چیز بڑھتی ہو جاتی ہے, کبھی کسی اور چیز میں نئے ایکسپیرینس ہوتے ہیں, اتنی تنخواہیں چلے جاتی ہیں. تنخواہ اگر لاکھ ملتی ہے تو کام مجھ سے 5 روپے کا بھی نہیں لیا جاتا, اس کا رزلٹ 0 ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کہ آپ کی انٹرسٹ نہیں ہے, آپ صرف مطلب لوگوں کے لیے ایک وہ تو بنا رہے ہیں روزگار کا, لیکن اس کے ساتھ صوبے کا بھی بیڑا غرق کریں, ملک کا بھی بیڑا غرق کریں. آپ جس کو ہائر کرتے ہیں پھر اسے کام بھی لے لینا. یہاں پہ ہر چیز میں انٹرپشن ہے. تو اس وجہ سے تو میں دیکھوں گا کہ میرے پاس ہے کیا, میرے خرچے کتنے ہیں, اس کو پہلے مینیج کر کے اس کے بعد پھر. بالکل. آپ کے پاس پارٹی ہے, ظاہر سی بات ہے الیکشن میں اترنے کے لیے لازمی سی بات ہے کہ آپ اپنے کینڈیڈیٹس جو ہے وہ فیلڈ کریں گے. تو آپ کی آئندہ الیکشن کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ دیکھو, سب سے پہلے تو ہماری کوشش ہے کہ میری خود کی ذاتی خواہش ہے کہ PTI میں وہ جو دوسری پارٹیوں سے آئے وہ نہیں, جو PTI کی ایکچوئل ورکر ہے. میں نے ان کے ساتھ بہت گزارا ہے, بہت مخلص ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ان دوستوں میں سے ہاں ان کے پاس جاؤں, وہ ہمارے پاس آئے. اور ٹکٹس دینا اس ملک میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور امیدوار بھی مل جاتے, کیونکہ آپ سب کو آپ دیکھیں شنگلہ میں یہاں پہ MP میں ہے, پیپل انگیج ہے, مسلم لیگ انگیج ہے, جماعت اسلامی انگیج ہے, جمعیت. اچھا, تو یہ 6 پارٹیاں ہیں. یہاں پہ امیدوار ایک حلقے میں 10 ہوتے, 4 کہاں جائیں گے؟ تو اس میں سے جو بہتر ہوگا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے
کہ ان کو انقلاب کے ٹکٹ دیا جائے. اسی طرح سب کو ٹکٹ انشاءاللہ. بہت شکریہ نعیم شاہین صاحب. یہ تھے نعیم شاہین صاحب, اور ہم نے ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے حوالے سے اور ملک کی سیاسی صورتحال پہ بات کی. ہمارا پوڈ کاسٹ دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. عمر پاچا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.